اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید انصار حسین نقوی، آپ کا ہمارے چینل مجلس علماء ہند شعبہ قم میں خیر مقدم۔ ناظرین کرام، ہندوستان کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور آپ کے دل میں اٹھنے والے سوالات کے جواب دینے کے لیے ہم نے سعی و کوشش کی ہے کہ علماء قوم، متفکران قوم کو آپ کی خدمت میں یہ بدیگرے پیش کی جائے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کی خدمت میں ہندو علماء، ہندو دانشوروں کے اقوال اور ان کے نظریات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے پیش کیا تھا۔ اسی کا دوسرا حصہ، دوسرا پارٹ آپ کی خدمت میں پیش ہے ہمارے مہمان حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب کے ساتھ۔ آئیے مولانا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ کا وبرکاتہ۔ ہمارے چینل مجلس علماء ہند شعبہ قم میں خیر مقدم ہے۔ بہت شکریہ۔ اور ناظرین کرام کی طرف سے بھی آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں اور بہت سارے جو ہے وہ آپ کے لیے الفاظ تحسینات ہیں۔ اللہ سب کو سلامت رکھے۔ ناظرین کرام کی طرف سے مزید جو ہے وہ اس بات پہ اصرار ہے کہ آپ سے کہا جائے کہ آپ اسی موضوع کو جی آگے بڑھائیں، ادامہ دیں، لہذا ہم نے آپ کو دوبارہ زحمت دی ہے۔ اور جو موضوع پہلے تھا ہمارا جی کہ علماء اور دانشوران ہندو دھرم کے جی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ان کے اقوال ہیں، اس سلسلے میں بات ہو چکی ہے، بحث ہو چکی ہے۔ اسی کو ہم ادامہ دینے کے لیے آپ کی خدمت میں اس پہلا سوال جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہندو دھرم یا کسی بھی دھرم میں، کسی بھی مذہب میں ان کو، مذہبیوں کو یہ اختیار ہے کہ وہ دوسرے مذہب کی ایک مسلم شخصیت، ایک قد آور شخصیت کی ذات کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے نشانے، اپنے جو ہے وہ الفاظ کا اور اپنے کینے کا نشانہ بنا سکتے ہیں؟ جی جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ اہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ میں بھی آپ کی خدمت میں اسی طرح سے معزز ناظرین خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ بہت ہی اہم سوال ہے، خاص طور سے آج ہمارے عزیز وطن ہندوستان کی جو صورتحال ہے اس کے مد نظر۔ تو دیکھیں، کوئی بھی دین اور کوئی بھی دھرم واقعی دین اور دھرم ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے یہاں یہ تعلیمات میں سے یہ ایک تعلیم نہ پائی جاتی ہو کہ خود اپنی جو مذہبی شخصیات ہیں تو ان کا احترام ہونا چاہیے، اور دوسرے کہ جو دوسرے دین اور دھرم کی جو مسلم اور متفق علیہ، جن پر اس دھرم کے تمام ماننے والوں کا اتفاق ہے، ان کی عقیدت وابستہ ہے اور ان کے دلوں میں ان کا ایک خاص احترام ہے۔ کوئی بھی دھرم، کوئی بھی دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس مذہبی اور عظیم شخصیت کو ٹارگٹ کیا جائے اور اس کو جو ہے وہ اس کے سلسلے میں کوئی منفی بات، کوئی نگیٹو بات کہی جائے یا خدا نہ خواستہ اس کی جو ہے وہ اہانت کی جائے، اس کی توہین کی جائے۔ یعنی ہندو دھرم میں بھی اس کی اجازت نہیں دیتا؟ جی، حتیٰ ہمارا جو آئین ہے ہندوستان کا، اس میں بھی آپ دیکھیں تو اس میں یہ اجازت نہیں ہے کہ ایک مذہب اور ایک دھرم جو ہے وہ دوسرے دھرم کی جو ہے وہ توہین کرے۔ تو خود ہمارا دین ہے اسلام، کہ جس کے لیے قرآن نے کہا کہ دین صرف اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آدم سے لے کے اب تک جتنے بھی پیغمبر، نبی اور اوتار جس کو ہندو دھرم میں کہا آئے، وہ سب اسلام ہی دھرم لے کے آئے، ہر زمانے کا۔ ہندوستان میں بھی جو دھرم پایا جاتا ہے، جو ہندو دھرم ہے، جی جی، وہ بھی اسلام کی، اگر ہم یہ مانیں، وہی میں اسی بات کو عرض کرنا چاہ رہا تھا، اگر ہم یہ مانیں کہ جو میں بات کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھے کہ جو بھی اس دھرم کی عظیم شخصیات ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس کی توہین کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہم نے صرف بعض نبیوں کا ذکر کیا ہے،
یعنی بہت سے نبیوں کو، میرے خیال 26 سے 27 نبیوں کا ذکر ہوا ہے، قرآن کا نام آیا ہے، ورنہ بہت سے نبیوں کا ذکر نہیں ہوا ہے، بہت سے پیغمبروں کا ذکر نہیں ہوا ہے، جبکہ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ ہر گھرانے میں، ہر خاندان میں ایک نبی ہوا کرتے تھے اس گھرانے اور اس خاندان کی ہدایت کے لیے۔ لہذا ہم یہ احتمال دیتے ہیں کہ ممکن ہے کہ جو شری رام چندر جی ہوں یا کرشن جی ہوں، یہ ممکن ہے کہ یہ نبی ہوں، اس لیے کہ ہندو دھرم میں ان کو اوتار مانا جاتا ہے، ان کو بھگوان کہا جاتا ہے، اور ہم جو کہ احتمال دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے انسانیت کے لیے اور انسان کی بھلائی کے لیے کام کیا ہے، لہٰذا ہمارے دین میں، ہمارے دھرم میں، ہمارے مذہب میں اجازت نہیں ہے کہ ان کو بھی برا بھلا، کیونکہ ہم احتمال دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ نبی رہے ہوں۔ ہاں، ہم یہ بات مانتے ہیں چاہے وہ جناب موسیٰ ہوں، چاہے جناب عیسیٰ ہوں، چاہے اگر بالفرض اگر ہم یہ کہیں کہ رام چندر جی ہیں یا کرشن جی ہیں، اپنے زمانے میں ممکن ہے کہ اگر وہ نبی رہے ہوں، ان کی تعلیمات اپنے زمانے تک کے لیے تھیں، ان کی ایجوکیشنز اپنے زمانے تک کے لیے تھیں، لیکن جب یعنی وہ عالمی جو ہے وہ جی نبوت کے وہ نہیں تھے، اور جب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کے آئے تو انہوں نے جو گزشتہ انبیاء تھیں ان کی بہت سی تعلیمات کو انہوں نے جو ہے وہ زندہ کیا، احیا کیا، اور مزید جو ہے وہ جو اللہ کی طرف سے تعلیمات آئیں زمانے کے تقاضے، ظاہر سی بات ہے جناب عیسیٰ ہوں یا جناب موسیٰ ہوں، جو بھی نبی آئے، جو بھی اوتار آئے اللہ کی طرف سے، ان کا یہ کہ وہ اپنے زمانے کے لیے ان کی ہدایات تھیں، لیکن جو ہے وہ جو آخری نبی آئے تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے زمانے تک ان کی ہدایتیں تھیں، ان کی تعلیمات تھیں۔ اب جب آخری نبی آئے تو ان کی ہدایتیں، کیونکہ جیسے مسیحیت ہے، عیسائیت ہے، یا جو ہے وہ جناب موسیٰ کے ماننے والے ہوتے ہیں، ان میں بہت زیادہ تحریف ہو گئی، انہوں نے کتابوں میں اپنے منچاہے طریقے سے تحریف کر ڈالی، مگر ایک واحد کتاب کہ جو یہ چیلنج کر رہی ہے 1400 سال سے، اور اب بھی یہ چیلنج کرتی آ رہی ہے کہ اس کا جواب لے کے آؤ، جو اس کے خود معجزہ ہونے کی دلیل ہے، کہ ایسی کتاب جس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے، جو اللہ کا کلام ہے، جو تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ خیر وہ اپنے میں موضوع پہ آنا چاہ رہا تھا کہ کسی بھی دھرم میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ جو دوسرے دھرم کی مسلم اور مذہبی شخصیت ہے جس کا احترام ہے، اس کے جو ہے وہ توہین کی جائے کہ ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات بعض لوگ اللہ کی توہین کرتے نظر آتے ہیں، ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں، جبکہ یہ شخص نادان ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ میں جس کو پرمیشور مان رہا ہوں وہی اللہ ہے، جو اللہ ہے وہی پرمیشور ہے، وہی گاڈ ہے، نام بس الگ الگ ہے اور ذات ایک ہے۔ جیسے پانی، کسی کوئی واٹر کہتا ہے پانی کو، کوئی آب کہتا ہے، کوئی پانی کہتا ہے، پانی تو وہی ہے، ذات وہی ہے، نام الگ الگ۔ میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، نہ اللہ کے لیے بہرحال وہ نہیں کیا ہے، بس تقریب ذہن کے لیے میں نے بات عرض کی۔ تو کوئی بھی دھرم اجازت نہیں دیتا کہ جو دوسرے دھرم کی مسلم الثبوت اور محترم شخصیات ہیں، جس سے اس دھرم کے لوگوں کی عقیدت وابستہ ہے، اس کو جو ہے وہ توہین کی جائے۔ اگر کوئی کرتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی مسلمان ایسا کرتا ہے تو واقعی مسلمان نہیں، اگر کوئی ہندو یہ کام کرتا ہے تو واقعی ہندو نہیں ہے۔ واقعی آج جو صورتحال ہندوستان میں، تمام ہندوستان کے واسیوں خصوصاً ہندو حضرات کو دیکھنا چاہیے کہ جو چل رہا ہے، کیا وہ گیتا، اپنشد اور وید کی جو تعلیمات ہیں اسی کے مطابق ہے؟ میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، جو آج نفرت کی فضا ہے ہندوستان میں، کیا گیتا نفرت کی تعلیم دیتی ہے؟ کیا وید جو ہے نفرت کی تعلیم دیتے ہیں؟ کیا اپنشد جو ہے نفرت کی تعلیم دیتے ہیں؟ اس کا مطلب کہ اگر ہمارے ذہنوں میں نفرت بھری جا رہی ہے تو خود یہ ہندو دھرم کے خلاف ہے، یہ ان کی مذہبی اور دھارمک کتابوں کے خلاف۔ میں ایک مثال دی، اور بھی ساری چیزیں دیکھ لیں کہ گیتا میں یہ ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، حتیٰ جانوروں کو بھی ایک نظر سے دیکھنا چاہیے، نہ کہ صرف انسان کو تو دیکھ، جانوروں کو بھی، انسان اور جانور سب کو ایک نظر سے دیکھیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کیا رہا ہم جو ہے وہ ہندوؤں کو دوسری نظر سے دیکھ رہے ہیں، مسلمان، اس کا مطلب ہے کہ گیتا کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو ہماری بات کہیں سے کہیں اور نہ نکل جائے، تو ہر دھرم یہ کہتا ہے کہ جو دوسرے دھرم کی مذہبی اور عظیم شخصیات ہیں ان کا احترام ہونا چاہیے۔ دوسرا ہمارا سوال آپ کی خدمت میں ہے، جو ناظرین کرام کی طرف سے ہماری خدمت میں آیا ہے، جی، وہ یہ ہے کہ ہندو دانشوران کی جو ہم نے بات کی تھی کہ ان کے نظریات کیا ہیں، ان کے اقوال کیا ہیں، جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے، تو گاندھی جی کا نظریہ کیا ہے، جی، ان کا کیا کہنا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے؟ یقیناً گاندھی جی کی شخصیت جو ہے ایک عظیم شخصیت ہے، جو بابائے قوم ہیں،
اور یقیناً اگر ان کے جو رہنمائیاں ہیں جو ہندوستان کے لوگوں کے لیے، جنہوں نے ہندو مسلم اتحاد پہ زور دیا تھا، اور اگر ان تعلیمات پہ ہندوستان کے واسی جو ہیں، باشندے جو ہیں، اس پہ عمل کریں تو ہندوستان کے بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو سکتے ہیں۔ خود اسلام کے بارے میں ان کا نظریہ کیا تھا، خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا نظریہ کیا تھا؟ نظریہ ان کا، ہاں، ایک خاص نظریہ۔ مثلا اسلام کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ اپنے عروج کے زمانے میں وہ تعصب اور ہر دھرمی سے پاک تھا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام نے اس وقت جو ہے مغرب میں روشنی پیدا کی، جو ہے وہ مغرب جو ہے، غرب جو ہے وہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ اسلام باطل دین نہیں ہے، میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے، میں اس کے آگے سر تعظیم خم کرتا ہوں، اور تمام ہندوؤں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسلام دھرم کا مطالعہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسلام کے نام پر اگر جو زہر ہمارے ذہنوں میں بھرا جا رہا ہے وہ حقیقت کے برخلاف ہے، آئیں ہم خود ہمارے جو بابائے قوم ہیں ان کی کتاب کو پڑھیں، انہوں نے اسلام دھرم کا گہرائی سے مطالعہ کیا ہے۔ اگر پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں نگیٹو جو خیالات ہیں، جو تھاٹس ہیں وہ بھری جا رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سچائی سے، حقیقت سے دور کیا جا رہا ہے۔ لہذا ان کی میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک جگہ ذکر کرتے کہ اسلام شمشیر کے بل پہ نہیں، تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو ترقی ملی ہے پیغمبر کو، اس میں ان کی جانثاری، ان کا عدل و انصاف، ان کا پیار محبت یہ شامل تھا۔ ان کا جو انہوں نے محرومیتیں برداشت کی سچائی اور صداقت کی راہ میں، جب میں اس کا پڑھتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ گاندھی جی کیسے الفاظ، گاندھی جی کیسے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اور ایک جملہ میں عرض کروں کہ ہمارا شاید وقت ختم ہو رہا ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام جتنے دنیا کے لیڈر ہیں اور فاتحین ہیں، ان میں مجھے کوئی ایسا نہیں ملا کہ جن کے حالات زندگی محمد سے زیادہ سچے اور اچھے ہوں۔ یعنی انہوں نے سب کی اسٹڈی کی ہے، جتنے فاتح اور لیڈر اور رہنما گزرے ہیں دنیا میں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بھی مطالعہ کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں جتنی زندگی سچی اور اچھی ان کی میں نے پائی، وہ میں نے کسی کو نہیں پائی۔ تو گاندھی جی کا نظریہ کیا تھا؟ اور آج ہمارے ہندوستان میں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جو ٹارگٹ بنا کے جو ہے وہ جو توہین کی جا رہی ہے، جو نفرت بھری جا رہی ہے، وہ کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے جو ہم جنہیں اپنے رہنما مانتے ہیں، اور بہت اہم کردار تھا ہندوستان کے آزاد کرنے میں، جب تک جو ہے وہ ہندوستان ہے، ہندوستان کے ہر رہنے والے پر گاندھی جی کا جو ہے وہ حق ہے، اور ان کا ایک خاص احترام ہے، ان کی ایک خاص منزلت ہے۔ آئیں دیکھیں انہوں نے کیا کہا اسلام کے بارے میں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تاکہ بہت ساری جو ہماری منفی باتیں ہمارے ذہنوں میں ہیں وہ ہم حقیقت سے قریب ہو سکیں، اور ہم جو غلط چیزیں ہمارے ذہنوں میں آ گئی ہیں اس کو اپنے ذہنوں سے نکال سکیں۔ بے شک آپ کا بہت بہت شکریہ مولانا۔ ناظرین کرام، ہمارے عزیز مولانا کی گفتگو کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں سنی سنائی باتوں پہ توجہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہیے۔ ہم کو اپنے دھرم اور اپنے قوم کے مذہبی علماء کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے، مذہبی افراد کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے، اور اس کے ذریعے سے، اس کی روشنی میں ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک آپ سے خدا حافظ چاہتے ہیں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔